کریم وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام رحمت جنت ہے، جسے اس نے اپنے فرما بردار اطاعت گزار بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ جب بھی جنت کا لفظ زبان پر آتا ہے تو دل و دماغ پر ایک کیف و سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے جنت کے بارے میں بس صرف سن رکھا ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک مقام ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پہ بھی اللہ کریم نے جنت کا ذکر فرمایا ہے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اگر ان سارے مقامات کو اکٹھا کر کے ہم مطالعہ میں رکھیں تو بندہ مومن جو ہے نا، پھر اس دنیا میں اس کا رہنے کو جی نہ کرے، وہ جلدی کوشش کرے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام رحمت میں پہنچ جاؤں۔ جنت کا سوال تو ہر کوئی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے اندر داخل فرما دے۔ یہ بندہ مومن بیچارہ بار بار میرے اندر داخلے کی تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تو میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اسے میرے اندر داخل فرما دے۔ اور اگر کوئی بندہ مومن جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار، تو 3 مرتبہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جہنم ہے وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نیک اعمال کی جزا قرار دیا ہے کہ ہر نیک عمل کی جو جزا ہے نا وہ جنت ہے۔ کچھ ایسے خصوصی اعمال ہیں جن کے کرنے والے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ آج وہ حدیث مبارک میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے حوالے سے چند باتیں بھی۔ وہ حدیث مبارک کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے ان چیزوں کی ضمانت کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے ضامن بن رہے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ ضامن کون بنتا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے، جس کی ملکیت میں وہ چیز ہوتی ہے، وہی ضامن بن سکتا ہے، کوئی دوسرا ضامن نہیں بن سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ جنت کے مالک ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب زبان کی جو حفاظت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ زبان اللہ کریم نے بولنے کے لیے دی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بولنے میں استعمال کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا، زبان کی اہمیت کیا ہے ہمارے جسم کے اندر، اس کی حفاظت کرنی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے جسم کے اندر۔ ظاہری طور پر تو ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ زبان اللہ کریم نے بولنے کے لیے دی ہے، ٹھیک ہے ہم جو مرضی بولتے چلے جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہیں، پابندی ہے، شرعی طور پر پابندی ہے، بولا جائے، بے شک بولا جائے، لیکن اچھا بولا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء زبان سے عرض کرتے ہیں کہ اے زبان، مہربانی کرنا ہمارے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا،
ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے تابع ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور پھر سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کی جو زیادہ خطائیں ہیں نا، کیا مطلب ہے اس فرمان علی شان کا؟ ابن آدم کی زیادہ خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ ابن آدم کی زیادہ خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ تو آئیے زبان کی حفاظت کے بارے میں کچھ اصول ہیں جن کو ہم یاد کر لیتے ہیں، ذہن میں رکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم زبان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اور جب زبان کی حفاظت ہو گئی تو پھر جنت کی ضمانت بھی ہے ہمارے لیے، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا گھر ہے۔ تو زبان کی حفاظت کے بارے میں جب تک ہمیں یہ نہ پتہ ہونا کہ کون کون سے کلام ہیں جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اور جن کلاموں کے سرزد ہونے سے گناہ ہی گناہ ملتا ہے، اور جن کلاموں کے سرزد ہونے سے ثواب ہی ثواب ملتا ہے، اور جن کلاموں کے سرزد ہونے سے گناہ بھی ملتا ہے، بعض اوقات ثواب بھی ملتا ہے، اور جن کلاموں کے کرنے سے نہ ثواب ملتا ہے نہ عذاب ملتا ہے، وہ فضول کام ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان کاموں کے بارے میں معلوم نہیں کریں گے نا، اس وقت تک زبان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اب ایسے کام جن سے ہم نے زبان کی حفاظت کرنی ہے، جو کام سراسر گناہ والے کام ہیں، ان کاموں کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے۔ 4-5 کام میں مختصر وقت میں بتا دیتا ہوں، جن کاموں سے جن کلاموں سے جن کلاموں سے گناہ ہی گناہ ہوتا ہے۔ ایک کام تو ہے کلمہ کفر کہنا، کلمہ کفر کہنا، زبان سے کفر کا کلمہ ادا کرنا، جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کفریہ کلمات بول جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کفریہ کلمات بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے کفر کا کلام جو ہے وہ سرزد ہو گیا ہے اور ہمارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ ہمیں تجدید ایمان کرنی چاہیے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بندہ بیمار ہوتا ہے نا، میں صرف مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، بعض اوقات بندہ بیمار ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ وہ کہہ دیتا ہے کہ میں ہی رہ گیا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے تکلیف دینے کے لیے، ایک میں ہی رہ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی تکلیف دی ہوئی ہے، یا مجھے ہی اللہ کریم نے بیمار کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے مذہب کے کلمات جو ہیں یہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکوہ ہوتا ہے، بھئی تکلیف آنا پھر رفع ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ کلمہ کفر کہنا۔ دوسرا کام جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی ایسا مذہب کے کلام ہے، زبان سے سرزد ہوتا ہے، جس کے اندر سراسر گناہ ہی گناہ ہے۔ اور تیسرا کلام جھوٹ بولنا، جھوٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تنبیہ فرمائی ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے گناہ کا کام ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات سے بچو۔ تو جھوٹ سے بچنا جو ہے یہ ہمارے لیے زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ کلمہ کفر سے بچنا ہمارے لیے زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جھوٹی گواہی سے بچنا زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، جھوٹ کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں، جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ اگرچہ جھوٹ ہے، حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر لعنت فرماتا ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، بعض اوقات جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی کسی کو مطلب کہ ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے، کسی کو ایذا دینا چاہتا ہے، اور وہ بندہ اس ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپا ہوا ہے، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بندہ فلاں جگہ پہ چھپا بیٹھا ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، تو اپنی حفاظت کیے بیٹھا ہے، تو کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے، ظالم مجھ سے پوچھتا ہے مثال کے طور پر کہ فلاں آدمی کہاں ہے، مجھے پتہ بھی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے کہ میں بے شک خلاف حقیقت بات کہہ دوں کہ بھئی مجھے علم نہیں ہے، مجھے علم
نہیں ہے، جبکہ مجھے علم ہے کہ وہ آدمی فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں نے بتایا۔ بعض اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں بعض اوقات جو سچ بولنے سے فساد پھیلتا ہے، کسی جگہ پہ سچ بولنے سے فساد پھیلتا ہے تو وہاں پہ بھی مطلب کہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اس پر گناہ جو ہے نا وہ نہیں لکھا جائے گا۔ ایسی صورتیں ہیں۔ بعض اوقات میاں بیوی کو آپس میں راضی کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، کسی آدمی کا ایسی کوشش کرنا کہ وہ جھوٹ بول کے میاں کے سامنے بیوی کی تعریف کر دے، بیوی کے سامنے میاں کی تعریف کر دے، جبکہ اس کا مطمع نظر کیا ہو کہ ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے، تو اس صورت میں بھی شریعت گنجائش دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ بولنے پر معاف فرما دے گا۔ یہ جھوٹ پر معافی کی صورتیں ہیں۔ ویسے عام حالات میں جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا ایسا کلام ہے جو سراسر گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ کچھ ایسی باتیں کل بھی عرض کریں گے درس میں، جن باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر ایسی باتیں بھی ڈسکس کریں گے جن باتوں کو کرنا ہمارے لیے زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، ایسی باتیں جن باتوں سے بچنا ہمارے لیے زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ایک لمبا درس ہے، ہم اس کو چند دنوں میں ڈسکس کریں گے۔ یہ باتیں آپ ذہن میں رکھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔